السلام علیکم PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف. نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے پوری قوت اور جذبے کے ساتھ کوشاں رہیں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ کشمیری عوام اپنی منزل کے حصول کے لیے ایک تسلسل سے قربانیاں دے رہے ہیں. ہندوستان ظلم کی جتنی بھی انتہا کر دے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کم نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم راہ آزادی میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. تحریک آزادی کے شہیدوں کو اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم اس مشعل کو جلا کر رکھیں گے جو ان شہیدوں نے اپنے خون سے روشن کی تھی. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج آزادی اور حریت کا نعرہ بلند کرنے والوں کی آواز کو دبانے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے. کشمیریوں کا تعلق ریاست پاکستان سے ہے اور وہ اس کے لیے اپنی کئی نسلیں قربان کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں پر ہونے والے مظالم بند کروائے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار سکندر حیات خان مرحوم کے بھائی سردار نواز خان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان مرحوم کے بھائی سردار نواز خان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار نواز خان مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے اور جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق وزیر سردار فاروق سکندر کے چچا سردار محمد نواز خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق وزیر حکومت سردار فاروق سکندر کے چچا محترم سردار نواز خان کی وفات پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار نواز خان مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وزیر برائے امور منگلا ڈیم و منگلا ہاؤسنگ اتھارٹی کی چودھری قاسم مجید کی زیر صدارت منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا. نظر ثانی میزانیہ 2022-23 و تخمینہ میزانیہ مالی سال 2023-24 کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ 2009 میں ضروری ترامیم، متاثرین منگلا ڈیم کے ذیلی کنبہ جات کی آبادکاری کے حوالے سے PC1 کی تیاری، ایوارڈ شدہ رقبہ جات میں ڈیجیٹل میپنگ اور ویب سائٹ کی تیاری، سیاحتی مقامات پر ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر، کمیونٹی سینٹر کی تعمیر اور متاثرین منگلا ڈیم کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اسمال ٹاؤنز میں 1 ونڈو سینٹر کے قیام کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبہ جات کی پروگرس کا جائزہ لیتے ہوئے نئے منصوبہ جات کی منظوری اور جاری شدہ منصوبہ جات کی بروقت تکمیل کی ہدایات بھی جاری کی گئی. اجلاس میں نیو سٹی میرپور میں غیر قانونی پلاٹس کی منسوخی کی بھی منظوری دی گئی. نیو سٹی میرپور اور نیو اسمال ٹاؤنز میں کمرشل اور دیگر مقاصد کے لیے مختص شدہ رقبہ جات کے حوالے سے پالیسی اور منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے نیو رقبہ جات کی جدید طرز پر ڈیولپمنٹ ٹاؤن پلاننگ کی غرض سے کنسلٹنٹ کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی. وزیر برائے شہری دفاع اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی عامر یاسین چودھری کا ضلعی دفتر کا دورہ، ایمرجنسی سے نمٹنے کے آلات اور ویئر ہاؤس کا معائنہ کیا. وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور شہری دفاع چودھری عامر یاسین نے ضلعی دفتر شہری دفاع و ایمرجنسی سروسز 1122 کوٹلی کا دورہ کیا اور محکمے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر شوکت علی ناز اور ملک ماجد رزاق آفیسر ریسکیو 1122 نے انہیں محکمے کے مختلف شعبہ جات، ایمرجنسی آلات اور گاڑیوں کا بھی معائنہ کروایا، جبکہ اس موقع پر محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چھت پر پہنچنے کا مظاہرہ بھی کیا. وزیر حکومت عامر یاسین نے ویئر ہاؤس کا بھی معائنہ کیا اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری عامر یاسین نے کہا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں شہری دفاع اور ریسکیو 1122 کی خدمات بہت اہمیت کی حامل ہیں. 8 اکتوبر 2005 کے خوفناک زلزلے کے بعد قدرتی آفات اور ناگہانی صورتحال سے نمٹنا بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ کوٹلی آبادی کے اعتبار سے بڑا ضلع ہے اور اس کی 6 تحصیلیں LOC پر واقع ہیں. بھارتی جارحیت کی وجہ سے ان علاقوں میں اکثر ہنگامی امداد ضرورت رہتی ہیں. محکمے کو مزید انسانی اور مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. وزیر ڈیزاسٹر اتھارٹی کے دورے کے موقع پر AD شوکت ناز، آفیسر ریسکیو 1122 ماجد رزاق اور AD سول شہری دفاع تعظیم اختر بھی موجود تھے.
डायरेक्टर जनरल इतलात राजा शाहिद हुसैन खोखर ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर रियासत भर में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात उठा रहे हैं। महकमा सेहत के हुकाम से मुलाकात में सहाफ़ियों की मेडिकल सहूलियात के बारे में मामलात तय पा गए हैं। प्रेस फाउंडेशन को सहाफ़ियों के लिए खालिस्तन फलाही इदारा बनाने के लिए एक्ट में तरमीम के हवाले से मुसवदा तैयार है। डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा शाहिद हुसैन ने कश्मीर प्रेस क्लब भिंबर के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक सहाफ़ी बरादरी की फलाह के लिए मौसर इक़दामात उठा रहे हैं। सहाफ़ी इमेज बिल्डिंग और मालूमात की रसाई के लिए अहम जुज़ हैं। पेशावर मिसाली सहाफ़त के लिए तमाम तर वसाइल बुरूएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरादरी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। सहाफ़ियों की फलाह के लिए कायम इदारा प्रेस फाउंडेशन में बेहतरी के लिए काम जारी है। सहाफ़ी बरादरी की आरा हमारे लिए मुकद्दम है। बेहतरी के लिए सहाफ़ियों की आरा पर जरूर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज का दौरा कोटली कामयाब रहा है। सियासी जमातों ने मसला कश्मीर पर जबरदस्त इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि वाज़े करते हैं कि पेशा वराना और आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, किसी भी तर्ज की महकमाना मुदाखलत को पसंद नहीं करते। सहाफ़ी प्रेस क्लब्स के मामलात में आज़ादाना फैसले करते हैं। सदर प्रेस क्लब चौधरी जमील शफी ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इत्तलात शाहिद हुसैन खोखर ने सहाफ़ती बरादरी के लिए फलाही इक़दामात को सराहते हुए कहा कि डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा शाहिद हुसैन मेरिट पर काम करते हैं। इनकी पेशा वराना खिदमात की वजह से मिसाली बेहतरी की राहें हमवार होंगी। डिप्टी कमिश्नर सदनौती चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुकीम और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के डेटे की जांच पड़ताल की गई। डिप्टी कमिश्नर सदनौती चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चैम्बर में मुनक्किद हुआ। इजलास में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के डेटा की जांच पड़ताल की गई। इजलास में सुपरिटेंडेंट पुलिस सदनौती अदील अहमद समेत दीगर जिले अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में जिला भर में गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड और मुकीम अफराद और इनके शनाख्ती कार्ड समेत मामलात की जांच पड़ताल की गई। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गैर कानूनी रजिस्टर्ड और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के मुतालिक डेटा शेयरिंग भी की। इजलास में फैसला किया गया कि हुकाम बाला की हिदायत के मुताबिक जाली गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन रखने और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी नादरा से वेरिफिकेशन करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए। इजलास में इंतजामिया, पुलिस, नादरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। महकमा सेहत आमा आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेरे इत्तमाम ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में आज से 12 जनवरी तक 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत आमा आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 8 से 12 जनवरी 4 रोज़ा इंसदाद कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत आमा की तरफ से घर घर आने वाली मोबाइल टीमों से अपने 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलवाकर इन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में शहरी महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुकर्ररा तारीख तक टीम किसी वजह से आपके घर न पहुंच सके तो आप अपने करीबी तरीन मराकज़ सेहत से बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन के कतरे जरूर पिलवाएं। डिप्टी कमिश्नर नीलम राजा आरिफ महमूद ने फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर से मंजूर शुदा कंपनियों के अलावा गैर मियारी मुज़र सेहत अशिया की खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर नीलम राजा आरिफ महमूद ने फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर से मंजूर शुदा कंपनियों के अलावा गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया, पापड़, चिप्स, नीमकू, जुम्बी और केमिकल वाले पाउडर वगैरह को जिले में लाने समेत खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर नीलम ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अवामुन्नास की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद किया गया है। गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से तालीमी इदारों के तलबा को मोहलिक बीमारियां लाहिक हो रही हैं, जिनका तदारक बहुत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने मार्बल और चलियाना चेक पोस्ट पर तैनात अमले को मज़कूरा अशिया समेत वापस करते हुए जिले की हदूद में दाखिल न होने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर नीलम राजा आरिफ महमूद ने मजीद कहा कि किसी भी किस्म की कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल की जानिब से वेश्याना बमबारी जारी, यूएन इंसानी हकूक कमीशन ने बड़े खतरे से आगाह कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ का कहना है कि इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। यूएन इंसानी हकूक कमीशन के सरबराह का कहना है कि 7 अक्टूबर के हवलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोजाना खतरात का सामना कर रहे हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक कमीशन का कहना है कि इमदादी इदारों के लिए गजा के 20 लाख अफराद की
مدد ناممکن ہو گئی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی ابتر صورتحال کے متعلق حکمت عملی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت قابل افسوس، غزہ میں انسانی المیے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ریاست جموں کشمیر کے نامور شاعر، ادیب اور ماہر قانون ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا زید اللہ فہیم جرال گزشتہ روز اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ریاست جموں و کشمیر کے نامور شاعر، ادیب اور ماہر قانون ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا زید اللہ فہیم جرال گزشتہ روز اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میرپور میں ادا کی گئی، جس میں عدلیہ، انتظامیہ کے حکام، وکلاء، صحافیوں، علمی ادبی شخصیات اور ان کے عزیزوں اور دوستوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں ان کے جسد خاکی کو ان کے آبائی شہر ڈنگا، ضلع گجرات کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرزا زید اللہ فہیم جرال ادب کی دنیا میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ پاکستان کے نامور ادبی رسائل، فنون، تخلیق، اوراق، نقوش میں ان کا کلام شائع ہوتا رہا۔ ان کا شمار پاکستان کے سینئر شعراء میں کیا جاتا ہے۔ مرحوم کی ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ OIC کا کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ OIC نے کہا کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ جدہ نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت و پاکستان کی منظور شدہ قرارداد کا احترام کرے، جس میں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت دینے پر زور دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت و پاکستان نے 5 جنوری 1949 کو متفقہ طور پر استصواب رائے سے متعلق قرارداد منظور کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی بات کی قراردادوں میں UNCIP کی قراردادوں کی توثیق کی تھی۔ جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع جموں و کشمیر کے حتمی حل کے لیے OIC کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC عالمی برادری پر زور دیتی ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔